پاکستان کے فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں۔ سید عاصم منیر زبردست فائٹر اور بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اجلاس سے خطاب۔ پاکستانی وزیر اعظم کی بھی تعریف۔ شہباز شریف کے لیے پسندیدگی کا اظہار۔ مزید کہا، پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ غزہ پیس بورڈ کا کوئی متبادل نہیں۔ غزہ میں لوگوں کا مستقبل روشن چاہتے ہیں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، نویں جنگ بھی خاتمے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت غزہ امن بورڈ کا افتتاحی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ انڈونیشیا، آذربائیجان، قازقستان کے صدور، اردن کے شاہ عبداللہ، ترک اور سعودی وزیر خارجہ بھی شریک۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے حکمت عملی اور فنڈز کا اعلان متوقع۔ وزیر اعظم کی امریکی قیادت سے اہم ملاقاتوں کا امکان۔ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان غزہ میں امن عمل میں شریک ہوگا مگر حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے واشنگٹن میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ امید ہے بورڈ آف پیس غزہ کے عوام کی مشکلات کو کم کرے گا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس مینڈیٹ کے بارے میں فیصلہ ہونے تک کسی حتمی فیصلے کی پوزیشن میں نہیں۔ غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، سیز فائر جاری رکھنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 8 عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی، داعش سمیت تمام دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ افغانستان میں فضائی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پھر متنبہ کر دیا۔ کہا، نئی دہلی، کابل اور وہاں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان پر حملے کابل حکومت کی مرضی یا سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ مزید کہا، بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔ افغان سفارتکار کی طلبی، باجوڑ حملے میں افغان سرزمین کے استعمال پر احتجاج۔ دفتر خارجہ نے افغان ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کہا، باجوڑ میں 16 فروری کے حملے کے تناظر میں افغان ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ واضح کیا کہ فتنہ الخوارج جہاں بھی ہوں، پاکستان اپنے دفاع کے لیے ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر مؤثر کارروائی۔ خارج کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ۔ 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ اسلحہ اور امونیشن برآمد۔ دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر ستائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ کے بعد روس کا اہم ترین دورہ کریں گے۔ شہباز شریف مارچ کے پہلے ہفتے میں روس جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے حوالے سے بڑی پیش رفت متوقع۔ وزیر اعظم روسی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ممالک میں مختلف معاہدے اور ایم او یوز طے پانے کا امکان۔ کون کیا کما رہا ہے، کتنے بچا رہا ہے، فیڈرل بیورو آف ریونیو نے پتہ لگانے کا بندوبست کر لیا۔ ایف بی آر کی پرائیویٹ اسپتال، کلینکس، میرج ہال، ہوٹلز اور ہیلتھ کلبز سمیت متعدد کاروباری اداروں کو اپنے آن لائن سسٹم سے منسلک ہونے کی ہدایت۔ تمام رجسٹرڈ دکانیں، پوائنٹ آف سیلز مشین ایک ہفتے میں ایف بی آر آن لائن نظام سے منسلک کرنا ہوں گی۔ کراچی میں ایک اور سانحہ، کئی جانیں نکل گیا۔ سولجر بازار کے مقام میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے قیامت صغریٰ۔ 16 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہو گئے۔ 3 گز کے پلاٹ پر بنی 3 منزلہ عمارت زمین بوس۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ ریسکیو اور سرچ آپریشن مکمل کر کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا زخمیوں کے بہترین علاج کا حکم۔ آگ گیس لیکیج کے باعث لگی،
سلنڈر نہیں پھٹا، علاقے میں کئی روز سے گیس نہیں آ رہی تھی، رات گئے اچانک گیس کی فراہمی شروع ہوئی، گیس کی فٹنگ بھی ناقص تھی، جگہ جگہ سے لیک ہو رہی تھی، گیس کھینچنے والی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ پولیس کے مطابق کیمیائی تجزیے سے دھماکے کی نوعیت معلوم ہوگی، عمارت قانونی تھی یا غیر قانونی، تحقیقات جاری۔ متاثرین اور علاقہ مکینوں کا امدادی سرگرمیوں میں تاخیر کا شکوہ۔ شہر اقتدار میں خستہ حال تھانوں کی قسمت جاگ اٹھی، وفاقی وزیر داخلہ نے تھانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی ٹھان لی، تھانہ کوہسار کی تعمیر نو مکمل، 2 منزل تھانے تکمیل کے قریب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ، جدید انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سے پالیسنگ سسٹم کو عالمی معیار کے مطابق بنائیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ہاکی کھلاڑیوں کے زخموں پر مرہم رکھ دیا، ہاکی کی بہتری کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات، چیئرمین پی سی بی نے کہا کھلاڑی بھی قومی وقار کی پاسداری کرے، صرف اپنے کھیل پر توجہ دیں۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کے لیے اعلان کردہ 10 لاکھ روپے کا انعام بھی دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ وہ ہاکی فیڈریشن کے صدر نہیں بن رہے۔ آج ہاکی کی جیت ہوئی، ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ کا کہنا ہے ان پر کوئی دباؤ نہیں، کیمپ، ٹکٹنگ اور دیگر معاملات چیئرمین پی سی بی دیکھیں گے۔ جونیئر ٹیم کے کپتان حنان شاہد اور کھلاڑیوں کے علاج اور انعامی رقم دینے پر چیئرمین پی سی بی سے اظہار تشکر۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس فنڈز نہیں تھے، صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی نے دورہ آسٹریلیا میں بد انتظامی کا ملبہ پاکستان سپورٹس بورڈ پر ڈال دیا۔ پریس کانفرنس میں غیر جانبدار کمیٹی بنانے کی درخواست، کپتان قومی ہاکی ٹیم اماد شکیل بٹ پر 2 سال کے لیے پابندی لگا دی، صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی کا مستعفی ہونے کا بھی اعلان۔ حکومت کا نیٹ میٹرنگ سے متعلق اہم فیصلہ، 8 فروری تک جمع شدہ درخواستوں کو پرانی ریگولیشنز کے تحت پروسیس کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے نیٹ میٹرنگ کی موجودہ درخواستوں سے متعلق ابہام ختم کر دیا، کہا 8 فروری تک جمع ہونے والی درخواستوں کو نیٹ میٹرنگ کی سہولت میسر ہوگی۔ بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز کو فوری عمل درآمد کے احکامات۔ ایس آئی ایف سی کے اصلاحاتی اقدامات سے پاکستان میں توانائی کی پیداوار میں تاریخی اضافہ، او جی ڈی سی ایل کے ملک میں یومیہ پیداوار میں اضافے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے، فیلڈز کی مجموعی پیداوار میں 90 لاکھ بیرل تیل اور 3 ارب کیوبک فٹ گیس کا اضافہ، معاہدے کے تحت $460 بلین آمدن متوقع۔ بازار حصص میں زلزلہ، سٹاک مارکیٹ میں نئے سال کی سب سے بڑی مندی، 100 انڈیکس 6682 پوائنٹس گر گیا، 1,72,170 پوائنٹس پر بند، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے، صرافہ بازار میں تیزی، فی تولہ سونے کی قیمت 7,900 روپے سے بڑھ کر 5,23,962 روپے ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید، کہا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ڈیل ہے اور نہ کوئی ڈھیل، بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ رمضان المبارک میں رحمتوں اور برکتوں کی بہار، ملک بھر میں پہلے روزے کی افطاری، مزیدار پکوان، کھجور، فروٹ چاٹ، سموسے، پکوڑے، شربت اور دیگر لوازمات کا اہتمام۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں سڑک کنارے دسترخوان سجائے گئے، ہزاروں افراد کی روزہ کشائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان سہولت بازاروں کا جائزہ، انتظامات پر بریفنگ لی، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے رمضان بازار میں کسٹمر کو لائیو کال کر کے فیڈ بیک لیا، آلو، پیاز، ادرک، پالک کے نرخ دریافت کیے، ریٹ لسٹ اور صفائی کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سانحہ ترلائی کے شہداء کے ورثاء کو امدادی رقوم کے چیک دے دیے گئے، 36 شہیدوں کے ورثاء کو 50-50 لاکھ روپے کے امدادی چیک پہنچائے گئے۔
पंजाब में इंदराज मुकदमा में अब ताखीर नहीं होगी। कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, अगवा के मुकदमात के इंदराज का दौरानिया भी 8 घंटे मुकर्रर। किसी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा MLC के 8 घंटे में दर्ज किया जाएगा। डकैती, राहज़नी, चोरी के मुकदमात 24 घंटे में दर्ज होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेंसी पर फोकस। वज़ीर आला यूथ पोर्टफोलियो 2026-27 तैयार। नौजवानों के लिए 234 अरब रुपए का जामे प्लान हुकूमत को पेश। जेंसी के लिए हुनरमंदी, रोज़गार, डिजिटल मईशत और फैसला साजी में शमूलियत तरजीह होगी। पंजाब में जेंजी को मुआशी और डिजिटल सतह पर फ़ाल शराकतदार बनाने का हदफ मुकर्रर। अमरीकी फ़ौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा। मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेज मार्च के वस्त तक अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगी। ईरान के लिए दानिशमंदी इसी में है कि मुआहदा कर ले। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का ईरान को वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान पर हमले के हक़ में कई दलाइल मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत आग से खेलने के मुतरातिफ होगी। रूस ने संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेर कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर पहले भी हमले किए जा चुके हैं। भारत को AI समिट में एक और हजीमत का सामना। बिल गेट्स का इंडिया AI समिट में शिरकत न करने का ऐलान। बिल गेट्स ने आज कलीदी खिताब करना था। तकरीब पहले ही बदइंतज़ामी, रोबोट तनाज़ा और सड़कों की बंदिश के बायस तनकीद की ज़द में थी। बिल गेट्स और जेनसन हुआंग की शिरकत मनसूख होने से समिट का आगाज़ मुश्किल में पड़ गया। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने मेज़बान श्रीलंका को भी हरा दिया। अफगानिस्तान और कनाडा का मैच जारी। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। 12 टीमों का सफ़र ख़त्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। दूसरे ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे शामिल। वर्ल्ड कप T20 2028 के लिए 12 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड शामिल। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें भी T20 वर्ल्ड कप 2028 खेलेंगी।